وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، یعنی شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ شیطان شریر لوگ، فسادی۔ شیطان یہاں معنی کفر کے نہیں ہے، شیطان کافر تو الگ چیز ہے۔ جو کافر تو اس کو کہتے ہیں جو بنیادی ایمان کی بنیادی باتوں کو نہیں مانتا، ایمانیات کو نہیں مانتا، اسلامی نظری عقیدے کو نہیں مانتا، وہ انکار کرنے والا وہ کافر غسل ہے۔ لیکن شیطان کی جو لفظ ہے جو قرآن نے استعمال کیا ہے، تو اس سے مراد شریر لوگ، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ انسانوں میں سے بھی، جنات میں سے بھی، مسلمانوں میں سے بھی اور کافروں میں سے بھی۔ شریر لوگ، فسادی لوگ، فساد برپا کرنے والے، ان کو شیطان کہا ہے۔ ہر معاشرے میں کسی نہ کسی شکل میں ایسے لوگ، فسادی لوگ، شریر لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ امتحان ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ، ان کا دنیا داروں کے ساتھ بھی ان کا معاملہ آتا ہے اور دین داروں کے ساتھ بھی ان کا معاملہ آتا ہے، یعنی اہل حق کے مقابل بھی آتے ہیں، جیسے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے مقابلے میں آئے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ امتحان ہے، اس پر صبر کریں۔ ایسے لوگ ہر نبی کے لیے تھے کہ وہ ان کے ماننے والوں کو نبی کے بارے میں گمراہ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ پروپیگنڈا کر کے، باتیں بنا کے، کوئی مثالیں دے کے، کوئی حوالے دے کے ان کو گمراہ کرتے تھے۔ اب جیسے مشرکین کہا کرتے تھے ہم اپنے باپ دادا کا اور ابراہیم علیہ السلام کا دین چھوڑ دیں۔ دیکھیں یہ جملہ کیسا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں جو مخالف تھے وہ کیا کہتے تھے؟ کیسا لفظ استعمال؟ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں اور ہم ابراہیم کے دین کو چھوڑ دیں۔ اب وہ ہے کیا؟ اس پر بات نہیں ہے، بس یہ جملہ کہہ دیا اپنے لوگوں کو، اپنے جو ماننے والے ہیں، ہم خیال ہیں، ان کے دماغ میں یہ جملہ ڈال دیا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں، ہم اپنے ابراہیم کے دین کو چھوڑ دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو وہ بھی مانتے تھے، سب مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو اس طرح کے جملے، اس طرح کی باتیں، اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے دعوے ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے جو لوگوں کو اپنی باتوں میں، اپنے الفاظ میں الجھا کر خیر حق سے دور کرتے رہیں گے یا حق والوں سے دور کرتے رہیں گے۔ مثال کے طور پر آج کل سوشل میڈیا پر، فیس بک پر ہر بندے کے ہاتھ میں ہے یہ موبائل، ہر بندہ یوٹیوب دیکھتا ہے، فیس بک دیکھتا ہے، تو اس میں دنیا جہان کی چیزیں ہیں، زیادہ تر فضولیات دیکھتے ہیں، یعنی زیادہ جو دیکھنے کی تعداد ہے وہ کہاں ملتی ہے؟ فضول چیزیں ہیں۔ وہ بندروں کی ویڈیوز ہیں، وہ بلینز میں دیکھی ہوئی لوگوں نے، پرینک کرنے والوں کی ویڈیو لوگوں نے، یہ جو ننگ دھڑنگ لوگ ہیں ان کی ویڈیو، بے حیائی فحاشی پھیلانے والے لوگوں کی ویڈیو جو ہے وہ کروڑوں میں دیکھی گئی ہے۔ دیکھنے سے حق تو نہیں ہوتا کہ وہ یہ صحیح ہے جی، اس کو لوگوں نے بہت دیکھا ہے، لوگوں نے اس کو بہت دیکھا ہے۔ بندروں کی ویڈیوز، کتوں کی ویڈیو، ان پر ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ ڈالتے ہیں، کتنے لوگوں نے دیکھی ہیں؟ لاکھوں کروڑوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ تو کوئی معیار نہیں ہے کہ اس کی ویڈیوز اتنے لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے۔ تو آج کل ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کل یوٹیوب پر میں نے جیسے کہا کہ نیک لوگوں سے، اہل حق لوگوں سے بدظن کرنے کے لیے بڑے اچھے اچھے جملے بولے جاتے ہیں۔ آؤ جی
فرقوں سے نکلے. کس سے نکلے؟ فرقوں سے. قرآن حدیث پر عمل کریں اور فرقوں سے باہر آ جائیں. اور ان مولویوں نے جو ہے ہر وقت پھر ایک دوسرے کے خلاف فتوے دیتے ہیں، تعصب پر مبنی تقریریں کرتے ہیں. آؤ ہم جو ہے وہ فرقوں سے نکلیں. جملہ تو بڑا زبردست ہے، جملہ تو بڑا زبردست ہے کہ آؤ فرقوں سے نکلیں اور صحیح دین پر عمل کریں. نام تو مل گیا نا. لوگ اور کچھ خامیاں جو ہیں، کچھ خامیاں بھی ہیں، وہ ان کو پیش کراتا ہے. فرض کریں وہ ان کے حوالے دیتا ہے. دیکھیں مسلمانوں میں گمراہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بدعت کے اندر مبتلا ہیں، گمراہی کے اندر مبتلا ہیں، کھلی بدعت کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، سنی بھی کہتے ہیں، کھلم کھلا بدعت کرتے ہیں اور گمراہی کے اندر مبتلا ہیں اور اسلام کے نام پر طرح طرح کی رسمیں کرتے ہیں. یہ تو غلط ہے، یہ تو غلط ہے. لیکن کوئی آ کے کہے جی آؤ ہم سیدھے صحیح دین پر عمل کرتے ہیں اور ان کی مثالیں دے کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں. اور رات دن اس کے لوگ جو متوجہ ہوتے ہیں. دیکھیں پہلے ہم سنتے تھے کوئی کسی نیک آدمی سے، کسی بزرگ سے، کسی اللہ والے سے، کسی صاحب علم سے متاثر ہوتا تھا تو اس کے کیا خود نظر آ جاتا تھا، یار اس کی نماز دیکھو، اس کے اخلاق دیکھو، اس کے معاملات دیکھو، اس کا کردار دیکھو، اس کا رویہ دیکھو، بدل گیا ہے. کس کو بھائی سنتے ہو، کس کو پڑھتے ہو، کس کو سنتے ہو، کس کو پڑھتے ہو. میں نے ایک چھوٹی سی مثال لے لیں. تبلیغی جماعت میں، پوری دنیا میں تبلیغی جماعت پھیلی ہوئی ہے، تو یہاں کوئی 3 دن 40 دن لگا کے آتا ہے تو اس میں نمایاں فرق نظر آتا ہے. گھر والوں کو بھی، محلے والوں کو بھی، دوسروں کو بھی. وہ خود بتاتا نہیں پھرتا بھئی اب تو یار یہ تو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، اب تو یہ اس نے ارادہ کیا ہے، اب یہ حرام سے بچے گا، حرام خوری سے بچے گا، حرام کام سے بچے گا. اور وہ کیا کرے گا؟ ایک اچھا اور سچا مسلمان کا کردار بنا کے دکھائے گا. ایسا ہوتا ہے نا، اور ہونا چاہیے جب بندہ کسی سے متاثر ہوتا ہے، جب کسی اللہ والے سے، کسی نیک آدمی سے. لیکن آج کل یوٹیوب پر اسلام کا نام لینے والے اور علماء کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جی آئیں ہم آپ کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں اور یہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں. اب جو ان سے جڑتا ہے تو اس میں ہمیں کیا چیز نظر آتی ہے؟ اس میں کیا چیز نظر آتی ہے؟ اس میں یہی نظر آتا ہے وہی جاہل شدت پسند مولویوں والا کام وہ کر رہا ہے. اوے مولویوں تم نے یہ لکھا ہے، اوے مولوی، ہر وقت. اب وہ کیا ہے؟ وہ کالج کا پڑھا ہوا ہے، یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے. عنوان اسے اس بیچارے کو کہا کیا گیا؟ آؤ فرقوں سے نکلیں. کس سے نکلیں؟ فرقوں سے نکلیں. آؤ صحیح دین کی طرف، سیدھے راستے کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، حدیث کی طرف آؤ. تو زندگی میں بدلاؤ نظر آئے نا، اخلاق میں بدلاؤ نظر آئے، سچے مسلمان کی تصویر نظر آئے. معاشرے میں، گلی محلے میں دیکھنے والے، سننے والے کہیں یار یہ کس بندے کو پڑھتا ہے، یار کس بندے کو، یہ کیسا مسلمان ہے، اس میں اتنا چینج کیسے آ گیا، اس کے اخلاق کتنے اچھے ہو گئے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، بس دوسروں کے پیچھے لگ پڑتا ہے. 24 گھنٹے وہی کام جو کچھ شدت پسند مذہب کا لبادہ اوڑھ کے فرقوں کے نام پر، مسلکوں کے نام پر ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے تھے. اس کالج یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے، کمپیوٹر سمجھنے والے، جدید تعلیم سمجھنے والے کو بھی اسی کام پر لگا دیا اور نام کیا دے دیا؟ آؤ جی فرقوں سے نکلیں، آؤ جی قرآن پر عمل کریں، آؤ جی حدیث پر عمل کریں. اور کام کیا ہو رہا ہے؟ باقی چینج کچھ بھی نہیں ہے، اسی طرح ہے جیسے باقی ہے.
نہ نماز، نہ روزہ، نہ اخلاق، نہ کردار، نہ معاملات، نہ معاشرت میں کوئی چینج نظر نہیں آتا. صرف ایک ہی چینج نظر آتا ہے، اوے مولویو تم ایسے ہو، اوے مولویو تم ایسے ہو. بھئی یہ کام تو پہلے وہ شدت پسند مولوی کر ہی رہے تھے. یہ کام تو وہ شدت پسند مولوی کچھ جاہل پہلے بھی کر رہے تھے، تو تم نے شروع کر دیا یہی کام ہر وقت یوٹیوب پر. اب اسے یوٹیوب کا بھی پتہ ہے، جدید اس سافٹ ویئر کا بھی پتہ ہے. اب یہ کیا کرتا ہے کہ ان کی ویڈیو کے ساتھ گندے گندے کلپ لگا کے چڑھتا اس پہ اپلوڈ کرتا رہتا ہے. بس یہ دین، یہ بدلاؤ اس کے اندر آیا، یہ چینج آیا ہے، یہ اس کے اندر تبدیلی آئی ہے. تو انسان، قرآن کیا کہتا ہے کہ گمراہ کرنے والے اچھے اچھے نام کے ساتھ کام. اب دیکھیں نا، ایک نعرہ لگا، آؤ دہشت گردی کو ختم کریں. نعرہ تو بڑا زبردست ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں کہ دہشت گردی ختم ہو. پوری دنیا میں نعرہ دیا گیا، آؤ دہشت گردی کو ختم کریں. سب نے کہا. کچھ تھوڑی دہشت گردی کرنے والوں نے کہیں کی بھی، دہشت گرد کہیں چلے تھے بھی، 2000-3000 دہشت گرد تھے بھی، کہیں کسی ملک میں تھے زیادہ سے. انہوں نے دہشت گردی کر کے بہت زیادہ سے زیادہ 500 1000 2000 3000 5000 بندوں کو مار دیا ہوگا. اب لوگوں کو کہا آؤ دہشت گردی ختم کریں. پورے لوگوں کو اپنے ساتھ لگایا اور دہشت گردی 100 گنا بڑھا دی، پورے ملک تباہ کر دیے پورے. تو اب جو ان کے ساتھ جڑے انہیں تو نعرہ ایسا دیا گیا نا، آؤ دہشت گردی ختم کریں. کیا ختم کریں؟ آؤ دہشت گردی ختم. تو یہ ہر دور میں ابھی ہمارے ملک کی سیاست کہاں کھڑی ہے آپ دیکھ لیں. کوئی سنجیدہ ہے ہم میں نے پچھلے جمعے میں بھی کہا تھا، کوئی سوال اٹھاتا ہے؟ یعنی اب جو ہم تو ہر کوئی چاہتا ہے، جو بھی سنجیدہ ہے، کہ اس ملک میں انصاف کا نظام آئے. کون سا نظام آئے؟ انصاف کا نظام آئے. تو انصاف کبھی اس نے غور کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر انصاف کا نظام آ گیا تو میں اپنی دکان پہ 2 نمبر چیزیں نہیں رکھ سکتا، میں دھوکہ نہیں دے سکتا، میں 2 نمبر چیزیں نہیں بیچ سکتا. میں نے اگر کسی کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا ہے، بھائی بہنوں کی جائیدادوں پہ، حق پہ، میراث پہ میں نے قبضہ کیا ہے، تو مجھے وہ چھوڑنی پڑیں گی، مجھے قانون کی پاسداری کرنی پڑے گی، اور مجھے خود پہلے قانون اور پھر حکمرانوں کو بھی اسی پر پورا اترنا پڑے گا. کوئی 2 نمبری نہیں چلے گی، کوئی دھوکہ، فراڈ، بددیانتی 2 نمبر چیزیں نہیں چلیں گی. انصاف کا تو یہ مطلب ہے نا. کیا کبھی ہم نے اس پہلو سے غور کیا ہے؟ اس معیار پر پرانوں کو اور جو نئے آئے ہیں کبھی ان کو پرکھا ہے ہم نے؟ نہیں پرکھا. کیوں؟ ہمیں بس لگا دیا گیا ہے، ہمیں بس لگا دیا گیا ہے. قانون دیگر دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں، یورپ کے، امریکہ، دیگر ملکوں میں تو ہم کہتے ہیں جی بڑا انصاف ہے. تو وہاں تو یہی ہے نا. کیا کوئی وہاں 2 نمبر چیزیں بیچتا ہے؟ کوئی عوام کی سطح پہ کوئی غیر قانونی کام، یعنی اکثریت کی بات کرتا ہوں، چھوٹے موٹے جرم تو، لیکن جو ہم معیار چاہتے ہیں، کیا انصاف کی، قانون کی، انصاف کی حکومت آ گئی، یا جس کے لیے ہم نعرے لگا رہے ہیں، پھر تو ہمیں خود اپنے آپ کو پہلے کٹہرے پہ کھڑا کرنا ہوگا. 2 نمبر دودھ نہیں بیچ سکتے، 2 نمبر دہی، گوشت، کریانہ، کوئی بھی مزدور ہے، 2 نمبر کام چھوڑنے ہیں. کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے؟ نہیں، کبھی بھی ہم نے نہیں سوچا، نہ ہمیں سوچنے دیا گیا ہے. ہمیں بس نعرہ دے دیا گیا ہے. کیا دے دیا گیا ہے؟ ایک نعرہ دے دیا گیا، نعرہ لگاؤ بس. تو اسی طرح یوٹیوب پر ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں آؤ جی فرقوں سے نکلیں. بڑا اچھا نعرہ ہے. اور پہلے وہ کہتا ہے جی یہ مذہبی لوگ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. یہ بھی کسی درجے میں ٹھیک ہے، جو غلط کرتے ہیں وہ بھی. خواہ مخواہ کسی کے پیچھے ہر وقت مسلک کی، فرقے کی باتیں کرنا، یہ بھی غلط ہے. اور یہ جو ہے قرآن کی طرف نہیں بلاتے، ہم قرآن حدیث. اب جو لوگ اس نعرے سے متاثر ہوئے ہیں تو کیا ہونا چاہیے؟ ان کی زندگی میں بدلاؤ آنا چاہیے، نمایاں فرق نظر آنا چاہیے. وہ نمازی بن جائے، عبادت گزار بن جائے،
ان میں دو نمبری نہ ہو، ان کے اخلاق دیکھ کے ان کے محلے گلی والے کہیں جی کہ واہ جی واہ ماشاء اللہ جی بڑا کس بندے کو سنتے ہو یار، تم کس کو پڑھتے ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کالج یونیورسٹی کا نوجوان بھی دھوکے میں آ کر وہی شدت پسند مولویوں کے کام پر 24 گھنٹے لگا ہوا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اوئے مولویوں تم نے یہ لکھا ہے، اوئے مولویوں تم نے یہ لکھا ہے، اوئے 24 گھنٹے اس کا یہی کام ہے۔ تو سب کا انسان کتنا، یعنی ٹھنڈے مزاج سے بندہ سوچے تو انسان کتنا عاجز ہے۔ یہ کون لوگ متاثر ہوتے ہیں؟ قرآن نے یہ بھی بتایا ہے، یہ سن لیں۔ یعنی یہ جو پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے کون لوگ ہوتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے جو سنجیدہ نہیں ہوتے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو آخرت پر وہ نیا ذائقہ چکھنے کے لیے بس دوڑ پڑتے ہیں، نیا ذائقہ، نیا ٹیسٹ، نیا فیشن، نیا انداز، نیا رنگ ڈھنگ، بس وہ چل پڑے، انہیں ایک نیا ذائقہ مل گیا بس چل پڑے۔ کون لوگ؟ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ وہ لوگ ایسے پروپیگنڈے بازوں سے متاثر ہوتے ہیں جو سنجیدہ نہیں ہوتے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اپنی معاملے میں ذرا دھوکہ دکھا کے تو دکھاؤ ذرا، کسی بندے سے ہم کتنے سنجیدہ ہیں اپنے پیسوں کے معاملے میں، اپنے بینک بیلنس کے معاملے میں، اپنے پلاٹ کے معاملے میں، اپنی جان اپنے مال کے معاملے میں کتنے سنجیدہ ہیں کہ نہیں؟ یہاں تو آ کے ہم سے کوئی ایک بار دو نمبری کرے، اور دوسری طرف مذہب کے نام پر ہم یوٹیوب سے سنتے ہیں جی فلاں فلاں، اور اس کی لائک شروع کر دیتے ہیں، اس کی ویڈیو شیئر کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم سنجیدہ نہیں ہیں، ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ یہ تو ہمیں بارش سے نکال کے پرنالے کے نیچے کھڑا کر رہا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک اندھیرے میں ہوتا ہے، کوئی دوسرا اس کو اس اندھیرے سے نکالتا ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ پہلے فرض کرے کسی گمراہی میں تھا، جہالت میں تھا، دین کے نام پر دین نہیں تھا، جہالت تھی۔ اب کسی نے کسی کی تقریر سن کے، کسی کی بات سن کے اسے سمجھ آ گئی ہے، تو یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ جو مجھے نکال رہا ہے وہ کہیں دوسری انتہا پر تو نہیں لے کے جا رہا، کسی ایک عذاب سے نکال کے دوسرے عذاب کے اندر تو مجھے نہیں مبتلا کر رہا۔ تو آج کل یہ یوٹیوب سے کے پر تقریریں سنتے ہیں، نئے لیکچر دینے والے آئے ہوئے ہیں، اور وہ نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ آؤ فرقوں سے نکلے، آؤ یہ شدت پسندی سے باہر آئے، قرآن حدیث پر عمل کرے۔ نعرہ تو یہ ہے، لیکن اب ان کی بات جس نے مان لی ہے، سن لی ہے، ان کی بات کسی کے دل کو لگ گئی ہے، تو وہ اب کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی وہی کام کر رہا ہے جو پہلے وہ شدت پسند مولوی کرتے تھے۔ وہ کیا کام کر رہا ہے؟ وہ یہی مولویوں والے کام کر رہا ہے، ایک دوسرے پہ فتوے لگا رہا ہے، تمہاری نماز نہیں ہوتی، تمہاری نماز کہاں ثابت ہے، رفع یدین ہے، رفع یدین نہیں ہے، کوا حلال ہے، کوا حرام، سارے کام یہی کر رہا ہے۔ اور نام رکھ دیا، نام کیا رکھ دیا؟ آؤ فرقوں سے نکلے، آؤ۔ تو یہ انسان کتنا عاجز ہے۔ یہ وہ لوگ ہی اس گمراہی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، فتنے میں، جو سنجیدہ نہیں ہوتے، جو مخلص نہیں ہوتے۔ جو مخلص ہوتے ہیں، جو سنجیدہ ہوتے ہیں، وہ پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں۔ کیوں؟ ایک نبی کی ذات معصوم ہے، نبی کی ذات معصوم ہے، اللہ کی بات، رسول کی بات۔ باقی تو انسان کو تو 100 بار سوچے، اور جو ڈسے ہوئے ہوں پہلے وہ تو اور سوچیں، لیکن بس وہی بات آتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔